بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ سفر کے بارے میں زمانہ جاہلیت سے لے کر اب تک مختلف توہمات پائی جاتی ہیں۔ کوئی ماہ سفر کو منحوس کہتا ہے تو کوئی ماہ سفر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ماہ سفر کے بارے میں بہت ساری توہمات پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں سب سے برا کام ہے، اور وہ لوگ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اونٹوں کا پیٹھ کا زخم مندمل ہو جائے، مسافروں کا نشان قدم مٹ جائے اور سفر اصل میں محرم گزر جائے تو عمرہ والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم اجمعین کے ساتھ 4 ذوالحجہ کی صبح کو حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے اور ان صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں۔ یہ بات ان صحابہ کرام پر بڑی گراں تھی۔ سب نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسی حلت احرام کا خاتمہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل حلت۔ ایک جگہ فرمایا گیا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحجہ میں عمرہ صرف اس لیے کرایا کہ مشرکین کا خیال ختم ہو جائے، اس لیے کہ قریش کے لوگ نیز وہ لوگ جو دین پر چلتے تھے کہتے تھے کہ جب اونٹ کے بال بڑھ جائیں اور پیٹھ کا زخم ٹھیک ہو جائے اور سفر کا مہینہ آ جائے تو عمرہ کرنے والے کا عمرہ درست ہو گیا۔ چنانچہ ذی الحجہ اور محرم شہر حرم کے ختم ہونے تک عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کروایا تھا۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں وہ یہ حدیث سن لیں۔ ابن جریج نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی سے کوئی مرض خود بخود نہیں لگ جاتا، نہ سفر کی نحوست اور چھلاوا کوئی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں، البتہ جزامی شخص سے ایسے بھاگتا رہ جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات، سفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں، پھر ان میں سے ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے تو ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اس کی روایت زہری اور ابو سلمہ اور حضرت سنان بن سنان کے واسطہ سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا، بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔